آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ آج ہم آپ کو چندرات مجلس کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ چندرات مجلس قریب ہی آنے والی ہے۔ اسلام میں نئے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، جو کہ نئے مہینے کی ابتدا کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے وقتوں کی پہچان، مواقت ہے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی سیم ریکویسٹ، ہمارے چاروں چینلز کو سبسکرائب کر لیں، دوسروں تک بھی ہماری ویڈیو پہنچائیں تاکہ ہمارے سب اسماعیلی بہن بھائی اسماعیلی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس روایتی تعارف کے بعد ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، اور سچ پوچھیں تو آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے میرے دماغ میں ایک عجیب سا سوال آ رہا تھا۔ اچھا، وہ کیا؟ مطلب ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ آسمان پر نظر آنے والا وہ باریک سا ہلال، میرا مطلب ہے وہ نیا چاند، صرف خلا میں موجود ایک پتھر نہ ہو، بلکہ وہ دراصل ایک ایسا بائیولوجیکل سوئچ ہو، ایک ایسا کائناتی بٹن جو سمندر کی لہروں سے لے کر انسان کی رگوں میں بہنے والے خون تک کو کنٹرول کر رہا ہو؟ یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سب کچھ ایک پوشیدہ نظام کے تحت جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ آج کی اس گہری تحقیق کا مشن بالکل یہی ہے کہ ہم تاریخ، روحانیت، جدید سائنس اور قدیم تہذیبوں کے اس حیرت انگیز ملاپ کو سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ جو بائیولوجیکل سوئچ والی بات کی نا، یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے، کیونکہ عام طور پر ہم چاند کو صرف ایک کیلنڈر کے طور پر دیکھتے ہیں یا پھر کسی مذہبی رسم کے حوالے سے۔ جی ایسا ہی ہے۔ لیکن آج کے جو ذرائع ہمارے سامنے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ نیا چاند انسانی زندگی، حیاتیاتی توازن اور سماجی ڈھانچے کو ایک ایسی اندیکھی ڈوری سے چلاتا ہے جس کا ہمیں روزمرہ زندگی میں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم دراصل کائنات کے ایک بہت بڑے نظام کا حصہ ہے۔ صحیح، اور اس نظام کو سمجھنے کے لیے اگر ہم سب سے پہلے لفظی اور تاریخی پس منظر کو دیکھیں تو قرآن پاک میں نئے چاند کے لیے ہلال کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ پورے چاند کو بدر کہا گیا ہے۔ بالکل۔ ایک دلچسپ نکتہ یہ بھی ہے کہ لفظ اہلا، جو کہ ہلال کی جمع ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت 190 میں صرف ایک بار آیا ہے۔ ہاں، اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو چاند کا ذکر سورج کے ساتھ 27 مرتبہ کیا گیا ہے، اور یہ صرف اسلام تک محدود نہیں ہے۔ مطلب عبرانی زبان میں نئے چاند کو ہودش اور رات کو لیل القمر کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر زبان اور ہر الہی کتاب میں اس کی ایک خاص جگہ ہے۔ بالکل ہے۔ اور جب ہم اس کائناتی نظام کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو تاریخ میں ایک دور ایسا آتا ہے جس نے اس پورے تصور کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ فاطمی دور کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، 10ویں صدی عیسوی کا فاطمی دور۔ اس وقت تک چاند کا حساب صرف آنکھ سے دیکھنے یعنی رویت پر تھا، لیکن 331 ہجری بمطابق 942 عیسوی میں شمالی افریقہ کے اندر اور پھر 970 عیسوی میں قاہرہ کے اندر فاطمیوں نے نئے چاند کے حساب کتاب کا باقاعدہ ایک ریاضیاتی طریقہ متعارف کروایا۔ ارے واہ، یہ بات سن کر تو یوں لگتا ہے کہ ہم آج کے کسی سلیکن ویلی کے ماہرین کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی سمجھ لیں۔ انہوں نے چاند دیکھنے کو قسمت کا کھیل نہیں رہنے دیا، بلکہ ایک ادارہ جاتی شکل دے دی۔ مطلب اس دور کے فاطمی سائنسدان اپنے وقت کے وہ جینیس تھے جنہوں نے ایک مذہبی ضرورت کو ایک جدید حسابی نظام میں ڈھال دیا۔ کمال کی بات ہے کہ 1000 سال پہلے لوگ ستاروں کی گردش کو اتنی باریکی سے کیلکولیٹ کر رہے تھے، اور ان کی اس سائنسی ترقی کا اثر صرف کیلنڈر تک نہیں رہا، اسی بنیاد کا نتیجہ تھا کہ جب ہم امام الظاہر کے دور کو دیکھتے ہیں جن کی وفات 1036 عیسوی میں ہوئی، تو ان کے زمانے میں ہلال کو باقاعدہ ایک آرائشی نشان یا ایمبلم کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ صحیح، جو بعد میں اسماعیلی معاشرے کا حصہ بنا، جہاں نیا چاند نظر آنے کو چاند رات کہا جاتا ہے۔ جی، اور شامی اسماعیلی اسے شاندرات کہتے ہیں، جس کی مناسبت سے جماعت خانے میں خصوصی مجالس بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، فاطمیوں نے تو خیر اس پر ایک شاندار سائنسی کام کیا، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا نئے چاند کے ساتھ یہ جو ایک پراسرار سا رشتہ ہے، یا کیا یہ صرف 10ویں صدی میں شروع ہوا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر ہم تاریخ کے صفحات الٹیں تو قدیم مصری، بابلی اور چینی تہذیبیں بھی نئے چاند کے سحر میں مبتلا تھیں۔ رومن تہذیب میں تو باقاعدہ ایک سرکاری عہدیدار مقرر ہوتا تھا نا، جس کا ٹائٹل پونٹیفیکس مائنر تھا۔ وہ کیپیٹولائن پہاڑی پر کھڑا ہو کر نئے چاند کا انتظار کرتا تھا۔
जी बिल्कुल, और जैसे ही नया चांद तुलू होता, वो चीखकर देवताओं की मलिका जूनो को पुकारता था। और क्या ये बात हैरान कर नहीं कि रोमन महीने के पहले दिन को जो कैलेंड्स कहा जाता था, वो इसी लफ्ज से निकला है जिसका मतलब है पुकारना या पुकार कर बुलाना। अच्छा, तो ये लफ्ज वहां से निकला है। जी, रोमन तहजीब में जूनो का ताल्लुक नए चांद से था, जबकि जुपिटर का ताल्लुक पूरे चांद से था, जिसे वो एड्स कहते थे। और यूनानियों का तरीका और भी दिलचस्प था। वो नए चांद का ऐलान करने के लिए शहर में बाकायदा मुनादी करने वालों को भेजते थे। और मेसोपोटामिया में तो रियासत का सारा निजाम ही नए चांद का मोहताज था। हमारे पास एक तारीखी खत का हवाला मौजूद है जो अशूरी बादशाह एसर हडून को लिखा गया था। हाँ, 7वीं सदी कब्ल मसीह की बात है। बिल्कुल, इस खत में वादे लिखा है कि बादशाह सलामत को शहर आशूर से नए चांद की रुयत की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। मतलब बादशाही फैसले उस रिपोर्ट पर रुके हुए थे। और सिर्फ रियासती उमूर नहीं, बल्कि मजहबी रसूमात का महवर भी नया चांद ही था। इब्तिदाई इब्रानी लोग इस मौके पर त्यौहार मनाते और जानवरों की कुर्बानी करते थे। बुद्ध भिक्षु भी तो आज तक नए चांद पर रसूमात अदा करते हैं और रोजे रखते हैं। जी, और हिंदुओं की बाज़ ज़ातों में ये दिन इस कदर मुक़द्दस समझा जाता है कि वो खामोशी का रोज़ा रखते हैं, पूरा दिन कोई बात नहीं करते और रात भर जागकर मुराकबा करते हैं। यहूदी रिवायात में इसे रोश होदिश कहा जाता है और वो रात भर ओल्ड टेस्टामेंट की तिलावत करते हैं। ये सब सुनकर चाहे वो रोमन्स हों, बुद्ध भिक्षु हों या यहूदी, ये मुख्तलिफ तहजीबें एक दूसरे से हजारों मील के फासले पर थीं। उनके पास राब्ते का तो कोई निज़ाम नहीं था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम तहजीबें दरअसल नए चांद को एक ग्लोबल सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक के तौर पर इस्तेमाल कर रही थीं? एक ऐसी कायनाती घड़ी जिसके जरिए मुआशरे की मईशत और मजहब को एक तरतीब में लाया जाता था। हाँ, बिल्कुल यही मतलब है मेरा। ये तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है। नया चांद वाकई एक ऐसी आलमी घड़ी थी जिस पर तमाम इंसानी तहजीबें मुत्तफिक थीं। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि इस्लाम और सूफी फलसफे ने इस कदीम कैलेंडर को सिर्फ एक सामाजिक टूल नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक गहरे रूहानी फलसफे से जोड़ दिया। बिल्कुल। अगर जदीद हिसाब की बात करें तो दो नए चांद के दरमियान तकरीबन 29.5 दिन का फासला होता है और सूरह बकरा की आयत 109 यही बताती है कि ये लोगों और हज के लिए वक्त मुकर्रर करने का जरिया है। और इमाम कुर्तबी की तफसीर के हवाले से ये भी मिलता है कि मुसलमान नया चांद देखकर तकबीर पढ़ते हैं और अहादीस में तो बाकायदा इस लम्हे की खास दुआओं का जिक्र है। जैसे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चांद देखते तो बरकत, ईमान और सलामती की दुआ फरमाते। जी, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत में भी सलामती और अल्लाह की रजा तलब करने का जिक्र है। हजरत राफे बिन खदीज की रिवायत बताती है कि आप चांद देखकर महीने की भलाई की दुआ फरमाते और शर से पनाह मांगते। और यही रूहानी तजदीद सूफी आज़म में एक बिल्कुल ही मुनफरिद शक्ल इख्तियार कर लेती है। सूफिया के नज़दीक चांद सिर्फ रोशनी का गोला नहीं है, बल्कि वो एक कामिल इंसान की अलामत है, एक ऐसा शख्स जो अपनी पाकीज़गी के बायस दूसरों के लिए रहनुमाई का सबब बनता है। इस हवाले से सूरह ताहा की पहली आयत की तफसीर बड़ी दिलचस्प है। इसमें हर्फ ता को अत्ताहिर यानी पाकीज़ा और हा को अल-हादी यानी रहनुमाई करने वाला कहा गया है। और यहाँ बात बहुत ही पुरअसरार हो जाती है। मतलब जब इन हुरूफ का अददी हिसाब या अबजद का निज़ाम देखा जाए तो ता का अदद बनता है 9 और हा का अदद बनता है 5। और 9 और 5 को मिलाएं तो जवाब आता है 14। 14 जो कि मुकम्मल चांद यानी बदर का नंबर है। लेकिन सच कहूं तो एक लम्हे के लिए मैं सोच रही थी कि क्या ये वाकई एक गहरा रूहानी इशारा है या महज एक हिसाबी इत्तिफाक। मतलब क्या ये कायनात का कोई छुपा हुआ पैटर्न है? देखें, सूफी फलसफे में और बातनी उलूम में हिंद से महज गिनने के लिए नहीं होते, ये कायनात की खुफिया ज़बान होते हैं। ये बताते हैं कि किस तरह ज़ाहिर और बातिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही बात है। यही वजह है कि जब नया चांद उभरता है तो ये एक नामुकम्मल हालत से कमाल की तरफ सफ़र की अलामत बनता है। हिंदुस्तान की सकाफत में इसका बड़ा गहरा असर मिलता है। मीर हसन अली ने 1832 में लिखा है और 17वीं सदी के हवालों में भी मिलता है कि हिंदुस्तान में नया चांद देखना एक बहुत बड़ा जश्न हुआ करता था।
ارے ہاں، باقاعدہ توپوں کی سلامی دی جاتی تھی، لوگ غسل کرتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے اور گلے مل کر دعائیں دیتے تھے۔ اور شیخ نظام الدین اولیاء کا وہ واقعہ کتنا دل کو چھو لینے والا ہے کہ جب وہ چاند دیکھتے تو اپنی والدہ کے قدموں میں سر رکھ دیتے۔ کیا بات ہے، کائنات کی بلندیوں کا نور اور ماں کے قدموں کی تعظیم۔ علامہ اقبال نے بھی تو اپنی شاعری میں نئے چاند کو ایک مومن کی علامت قرار دیا ہے، جو آہستہ آہستہ ترقی کر کے پورا چاند بنتا ہے۔ جی بالکل، لیکن یہ ساری روحانی اور تاریخی باتیں اپنی جگہ، اگر اب ہم اس بحث کو خالص جدید سائنس کے میدان میں لائیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نظام صرف خیالات تک محدود نہیں ہے۔ یعنی نیا چاند باقاعدہ ایک فزیکل فورس ہے۔ بالکل، سر آئزیک نیوٹن کا کشش ثقل کا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ جب سورج، چاند اور زمین ایک لائن میں ہوتے ہیں تو ان کا کھچاؤ سمندر میں ہائی ٹائیڈ پیدا کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر لائل واٹسن کا نظریہ ہے کہ سمندر کا ہر قطرہ اور آبی حیات اس ردم سے جڑی ہوئی ہے۔ سر جے فریزر نے بھی کہا تھا کہ نیا چاند زراعت اور افزائش نسل کے لیے مفید ہے۔ اور جو ریسرچ مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ سر فرینک براؤن کی 1964 کی تحقیق ہے۔ انہوں نے کچھ سیپیاں، جنہیں آئسٹرز کہتے ہیں، سمندر سے نکالیں اور انہیں لیبارٹری میں ایک بند اور اندھیرے کمرے میں رکھ دیا، جہاں سمندر کی لہروں کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں، لیکن سب حیران رہ گئے کہ وہ سیپیاں اس بند کمرے میں بھی بالکل اسی وقت کھلتی تھیں جب باہر سمندر میں نئے چاند کی وجہ سے لہریں اٹھتی تھیں۔ مائی گاڈ، مطلب ان کے اندر ایک باقاعدہ بایولوجیکل گھڑی لگی ہوئی تھی جو پانی کے بغیر بھی چاند کے سگنلز ریسیو کر رہی تھی۔ جی، یہ کائنات کے آپس میں جڑے ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ جانوروں کی دنیا میں ایسے ان گنت ثبوت ہیں۔ کیلیفورنیا کی گرونی مچھلی نئے چاند کے وقت سمندر کے کنارے آتی ہے اور ریت میں انڈے دیتی ہے۔ افریقہ کی جیل وکٹوریا کی مکھیاں بھی، جنہیں پروولا اور ڈسٹا کہا جاتا ہے، وہ سب ایک ہی وقت میں نئے چاند کے سگنل پر نمودار ہوتی ہیں تاکہ اپنی نسل برقرار رکھ سکیں۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ انسان شہروں میں رہ کر اس سے آزاد ہو گیا ہے تو نیو یارک ہسپتال کا 1948 سے 57 تک کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری کے کیسز کی سب سے بڑی تعداد عین نئے چاند کے وقت ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر ایڈیسن اینگریوز کی تحقیق بھی تو کمال ہے۔ ہاں، وہ خون بہنے یا بلیڈنگ کے بحران والی ریسرچ۔ بالکل، ان کے مطابق 82% خون بہنے کے بحران چاند کے پہلے اور آخری کوارٹر میں ہوتے ہیں، جبکہ نئے چاند پر یہ صرف 18% رہ جاتے ہیں۔ اسی پر تو انہوں نے وہ مزاحیہ تبصرہ کیا تھا کہ میں صرف اندھیری راتوں میں سرجری کرنا چاہتا ہوں اور چاندنی راتوں کو رومانس کے لیے مختص کر دوں۔ ہاں بالکل، اور دماغی صحت پر بھی اس کے اثرات ہیں۔ لیونارڈ رابرٹس نے دریافت کیا کہ انسان کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ چاند کے چکر کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ پورے چاند پر دماغی ہسپتالوں کے مریض بہت ہائپر ہو جاتے ہیں، جبکہ نئے چاند پر وہ انتہائی پرسکون ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو پال برنٹن نے لکھا ہے کہ نیا چاند مراقبہ کرنے والوں کے لیے بہترین وقت ہے، کیونکہ زمین پر روحانی قوتیں جاری ہوتی ہیں۔ اس سب کو سن کر میرے دماغ میں ایک تشبیہہ ابھرتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ نیا چاند دراصل ایک ناقابل دید کنڈکٹر ہے۔ ناقابل دید کنڈکٹر مطلب؟ میرا مطلب ہے ایک انویزیبل کنڈکٹر جو بغیر کسی تار کے ایک ہی وقت میں سمندر کی لہروں، مچھلیوں کے انڈوں اور ہسپتال میں انسان کی رگوں میں دوڑتے خون کو ایک ہی ردم میں چلا رہا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ ہے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں سائنس اور روحانیت ملتے ہیں۔ چونکہ نیا چاند جسمانی اور دماغی سکون کا وقت ہوتا ہے، اس لیے یہ حیرت کی بات نہیں کہ امام سلطان محمد شاہ نے اسی خاص دن کو ایک عظیم سماجی اور روحانی تنظیم کے لیے منتخب کیا، جس کا نام چاند رات پنجے بھائی مجلس رکھا گیا۔ بالکل، اور جب ہم امام سلطان محمد شاہ کے فرامین کی روشنی میں اس مجلس کا آغاز دیکھتے ہیں تو 4 فروری 1894 کو بمبئی کا فرمان ملتا ہے، جس میں مہینے میں ایک بار چاند رات پر جمع ہونے اور ایک دل ہو کر بندگی کرنے کا کہا گیا، اور آپس میں کسی کی غیبت نہ کرنے اور حاسدانہ نگاہ نہ رکھنے کا درس دیا گیا۔ لیکن اس فرمان میں جو معاشی برابری کا ماڈل تھا وہ کمال تھا۔ ہر پنجے بھائی کی طرف سے مہینے کے حساب سے 1 سے 8 پینی کا فنڈ جمع کرنے کا اصول بنایا گیا۔ ذرا سوچئے، 1894 کا دور جب سوشل ویلفیئر کا تصور نہیں تھا، 1 سے 8 پینی کی شرط کتنی بڑی بات تھی۔ امیر اور غریب سب برابر،
8 پینی کی بالائی حد رکھ دی تاکہ کم حیثیت والے کو احساس کمتری نہ ہو۔ جی، اور اس فنڈ کے نظام کو شفاف بنانے کے لیے 8 افسران کی تقرری ہوئی اور فنڈ کو 6 افراد کی تحویل میں رکھنے کا باقاعدہ اصول بنایا گیا۔ اور اگر کوئی 100 سال مکمل کرنے والا پنجے بھائی وفات پا جائے تو جماعت خانے میں اس کے نام کی چھوٹی مجلس اور جورا کا اہتمام، جس میں غریبوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ امام کی اس تنظیم سے محبت کا اندازہ 6 جنوری 1938 کے سورت کے فرمان سے بھی ہوتا ہے، جہاں سورج جماعت کو سورج جماعت اور پنجے بھائیوں کو چاند سے تشبیہ دی۔ اور 1 ستمبر 1905 کے زنزبار کے فرمان میں فرمایا کہ انہوں نے چاند رات پنجے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور وفات پانے والے رکنے کے لیے تیسری رات زیارت کی مجلس کی ہدایت فرمائی۔ اسی محبت کا اظہار 7 جنوری 1912 کو کراچی کے فرمان میں ملتا ہے، جہاں فرمایا تم میرے بیٹے ہو، میری آنکھوں کا نور ہو، اور 2 مارچ 1923 کو حاضری کی بہت تاکید کی۔ 1934 کے بمبئی فرمان میں تو 25% حاضری پر تشویش کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ ہر مومن خود کو مشنری سمجھے۔ جو لوگ جماعت خانے نہیں آتے انہیں پیار سے سمجھا کر ساتھ لائے تاکہ حاضری 3 گنا ہو۔ یہ ایک بہترین سماجی، فلاحی اور برابری کا ماڈل تھا۔ تو اب اگر ہم اس پوری تفصیلی گفتگو کا نچوڑ نکالنے کی کوشش کریں تو 10ویں صدی کے فاطمی دور کا ہلال ہو، قدیم تہذیبوں کا کیلنڈر ہو، جدید سائنس کے حیاتیاتی حقائق ہوں، یا پھر چاند رات مجلس کے فرامین، یہ تمام چیزیں ایک ہی روحانی مرکز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بالکل، اور یہاں میں اس محفل کے اختتام پر ایک گہری سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ جب اگلی بار آسمان پر نیا چاند ابھرتا ہوا نظر آئے تو ہر انسان کو خود سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ کیا سامنے نظر آنے والا وہ ہلال محض خلا میں موجود ایک پتھر ہے، یا وہ دراصل اس عظیم گھڑیال کی ٹک ٹک ہے جو سمندر کی گہرائیوں سے لے کر انسان کے جسم کے اندر دوڑتے خون اور روح کے سکون کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے گا کہ کائنات کا یہ سارا نظام اور خود انسان کی اپنی ذات کس طرح ایک ہی دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ گہری تحقیق کی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔